ہماری کورونا فورس کے ٹائیگرز جنہوں نے والنٹیئر کیا، جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہماری مدد کریں گے، میری مدد کریں گے، میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فورس، ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس، کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج کیوں ہے؟ چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی وائرس نکلی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے 100 سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے۔ مطلب کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا، سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے، غریب لوگوں کے اوپر گئے، تنخواہ دار پہ گئے، جو دہاڑی دار تھا، جو چھوٹے لوگ تھے، جو چھابڑی والے تھے، یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا۔ متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے ہیں، لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے۔ ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا، لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے۔ اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا، اس نے اپیل کی والنٹیئر فورس کی، اور برطانیہ میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے والنٹیئر کرنے کا اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ تو مقصد اس والنٹیئر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں، اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں، اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ SOPs کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیئرز جو آپ سب نے والنٹیئر کیا ہے، ایک ملک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے، تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے اکٹھا کروں گا۔ تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ اسکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبلائز کریں، کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور جو اسکول کے بچے تھے وہ سب سے زیادہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے ایک عمران ٹائیگر فورس نکالی، اور یہ ہمارے اسکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائیگرز بنے، جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے۔ نہ ہی صرف انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، تو جو پبلسٹی ملی، اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا سکے، اور وہ ہاسپٹل جو آج تک 75% کینسر کے مریض ان کو مفت علاج کر رہا ہے، اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے۔ تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ اسکول کے بچے ایک والنٹیئر فورس بنے، اور وہ جو ٹائیگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں، ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں۔ تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں،
وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے. تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر، محلوں کے اندر، اور جدھر جدھر آپ کی لوکیشن ہے، آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے. آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہیں. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے، شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو، یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے، تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں. اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں. کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ. حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ، ٹائیگرز کے ساتھ، تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے،
آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے, وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا, تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں, اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے, ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں, اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں, آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا, آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے. سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے, تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں. ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ, جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. دوسرا, آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے, وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا, اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے. 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے, جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے, تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا. اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا. DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں, جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے, تھانے کو بھی چلانا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے, تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں, اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا, عوام کا رش ہے, تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ, وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ سٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے
ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے. چوتھی چیز جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی, سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی, اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں. پانچواں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا راشن ڈسٹریبیوشن کا. جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے. تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے, انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک, چینی, چاول, جو چیزیں دینی ہیں, اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائیگر فورس, جو کہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے, ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر, سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں, یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی, اس کے جو سیکٹری ہیں, کنوینئر ہیں, وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں. تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کا ایک آفس کہہ سکتے ہیں آپ یہ, اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے. تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے, اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے, ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے, جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے. جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے, اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے, کسی دوست کو نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ QR کوڈ کی ID دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ MNAs جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ MPAs اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کووڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی 10 لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں, ریزنیبل ذمہ داریاں دی جائیں, اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو عثمان. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. بات یہ جی کہ یہ جو بیماری ہے اس نے کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا, اس کی پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم جب تک اس میں مل کے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اس میں ایک والنٹری فورس یا ایک رضاکارانہ جو حصہ ہے جو مختلف افراد ڈال سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہا کہ ہم نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ بھی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی, ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. اس میں بھی بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے.
تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موبلائز کریں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے دو کام کریں. ایک یہ کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے، ان کا نفاذ اور مؤثر نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں. تو ایس او پیز جتنے ہمارے صحیح طریقے سے نفاذ ان کا ہوتا جائے گا، اسی طریقے سے ہم اس قابل بنتے جائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جو معیشت ہے اس کو کھول سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی. مطلب یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ایسے افراد کی شناخت کرنی ہے کہ جن کو یہ بیماری ہے، ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے، پہلے ان کو ٹریس کرنا ہے، پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے. تو یہ ایس او پیز اور یہ جو ٹی ٹی کیو کی اسٹریٹجی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ فورس ہو کہ جو ہمیں ان چیزوں کے اندر مدد کر سکے. تو اس کے لیے جب وزیر اعظم صاحب نے یہ والنٹری ٹائیگر فورس کا پروگرام متعارف کروایا اور آج اس کی لانچ ہے، 10 لاکھ لوگ اس میں اندر رجسٹر ہوئے ہیں، تو ہم نے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان 10 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کا صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ تقریباً 17,000 ایسے والنٹیئرز ہیں اس میں کہ جو براہ راست یا بالواسطہ صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان میں 1800 کے قریب تو صرف MBBS ڈاکٹرز ہیں. تو اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تو پھر عثمان ڈار صاحب کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے ان 17,000 لوگوں کو ایک اسپیشل سوال نامہ بھیجا اور ایک اسپیشل کویسچنئر بھیجا کہ جس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنی یونین کونسل میں یا اپنے محلے یا اپنے آبادی میں آپ بطور ایک ہیلتھ پروفیشنل کیا رول اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اب ہمیں جوابات آنے شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اب ہم ان کو وہ جس کا عثمان ڈار صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے پائلٹ کیا ہے سیالکوٹ میں، وہاں بھی انہوں نے یہ کیا ہے. تو ہم ان صحت سے منسلک لوگوں کو مخصوص رول دینا چاہتے ہیں تاکہ اگر مثلاً کوئی نرس ہے یا کوئی پیرامیڈیکل ہے تو وہ ہمیں ایس او پیز کے نفاذ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں، یا اگر اس علاقے میں کوئی کوارنٹائن ہے یا آئسولیشن فیسیلیٹی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا دوسرے پیرامیڈکس ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پر اثر بنانے کے لیے. تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ تقریباً جو 1800 ہمیں ڈاکٹرز نے رجسٹر کیا ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے یہ چوائس ہمیں دی ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹیلی ہیلتھ کا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے ہم نے، کہ جس کے ذریعے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ان کا علاج معالجے کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو ان 1800 ڈاکٹرز میں سے ایک بڑی تعداد نے، تقریباً آدھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ چوائس کی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہماری خاص طور پہ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی پھیلے گی تو ان رضاکاروں کا جن کا صحت اور طب سے تعلق ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہوں گے، اور ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے اس کا نفاذ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا ذوالقرنین، آپ پلیز ذرا آئیڈیا دے دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو کیا صورتحال ہے، کس طرح یہ ٹائیگرز نگرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی جگہ سے آتی ہے کہ جی چیزیں غائب ہو گئی ہیں، اور تو یہ کیسے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس یوٹیلیٹی سٹور میں کیا مسئلہ ہے. تو پلیز ذرا آپ بتائیں. تھینک یو سر.
یوٹیلیٹی اسٹور کا تھوڑا سا پہلے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو موجودہ حالت ہیں ہم نے اس کو انالائز کیا تھا دسمبر میں جب چائنا میں یہ شروع ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کیا اینڈ جنوری آنورڈ جب آپ نے ہمیں کافی فنڈز وغیرہ دیے تو ہم نے میک شیور کیا کہ بیسک فوڈ کی اویلیبلٹی ہمارے سارے اسٹوروں پہ ہونی چاہیے. تقریباً اس وقت ہمارے 4200 سے زیادہ اسٹور ہیں, 800 کے قریب ہمارے فرینچائز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے موبائل وین پہ شاپس انٹروڈیوس کروائیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو رسائی ہو سکے فوڈز کی. تو یہ بیسک ایک انفراسٹرکچر جو ہم نے تیار کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے لیے ایک اور جو چیلنج تھا کہ سپلائی آف دا پروڈکٹ, اس کے لیے تقریباً 20 بلین روپیز سے زیادہ کی انوینٹری ہم نے بلڈ کی آل اوور پاکستان تاکہ لوگوں کو پروڈکٹ اویلیبل ہو. اس میں اسپیشلی جو کانسنٹریشن رہی ہماری آٹا, دال, چینی, چاول اینڈ دالیں وغیرہ جو بیسک آئٹمز ہیں. اس کے علاوہ اور تقریباً 19 اور 20 آئٹم ہیں جو اس وقت سبسڈائز ریٹ پہ ہم لوگ مارکیٹ میں دے رہے ہیں. اس وقت سر جو ہمارے پاس چیلنجز تو ڈے ٹو ڈے کافی ہیں اور ہم میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو سرو کیا جائے, اور وہ ہم لوگ کافی حد تک کر رہے ہیں. اور ایک اگر لیٹ سے کہ میں پچھلے 10 دن رمضان میں دیکھوں تو 10 دنوں میں تقریباً ہم نے 9 بلین روپیز کی سیل کی ہے. اور یہ جو 9 بلین کی ہم نے سیل کی ہے تو ہم نے تقریباً اس میں آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ فیملی کو سرو کیا ہے یہ 10 دن میں. تو میکسیمم لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. پلس میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے ان لوگوں کا کہ جو ہم سے پروڈکٹ لے کے فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایسے بے شمار حضرات کراچی میں, بلکہ ابھی میں اگلے 2-3 دن میں آزاد کشمیر بھی جا رہا ہوں, ایسے کئی لوگ آئیں کو لائن آف کنٹرولز پہ باقی جگہوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ راشن ہم لوگ فری دیں, وہ ہمیں سپورٹ کریں اس پروگرام کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا اور اچھا انیشیٹو ہے جو پبلک پرائیویٹی لوگ لے رہے ہیں. پلس جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے اس وقت اگر ہم آٹا دیکھیں, ہم 800 روپے کا جیسے آپ نے جب آئے تھے تو ڈیسائیڈ کیا تھا, اور تقریباً ہم لوگ آلموسٹ 8-8.5 روپے پر کے جی پہ سبسڈائز کر رہے ہیں آٹے کو. اتنا مارکیٹ سے پرائس ہم نے کم رکھی ہوئی ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ ہو. اس طرح سے شوگر پہ دیکھیں ہم اس وقت 68 روپیز پہ شوگر پر کے جی دے رہے ہیں جہاں کہ مارکیٹ کی پرائس 82 روپیز ہے. آئل کو دیکھیں جو 200 روپے پہ وہ ہم لوگ 170 روپیز پہ 165 روپیز پہ دے رہے ہیں. تو ہماری پرائس مارکیٹ سے 30% چیپر ہے. ون آف دا ریزن یہ سیلز اوپر جانے کی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں معیاری اشیاء کم قیمت پہ اویلیبل ہے. ایک جو چیلنج تھا جس کو ہم نے ابھی تھوڑا سا پہلے ہی شروع کیا ہے, ہم مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارے اپنے موبائل ٹرکس ہم نے بنائے ہیں جس کو شاپ میں کنورٹ کیا ہے, اور وہ میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ یونین لیول پہ ہماری وہ گاڑیاں جا سکے, لوگ تاکہ نہیں آ سکتے اتنی لمبی لائنیں بنتی ہیں سٹورز کے اندر, کافی مینجمنٹ ذرا مشکل ہو جاتی ہے کافی زیادہ لوگوں کو. اس کے علاوہ ہم نے ٹی سی ایس کے ساتھ ایک لاجسٹک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, گھروں پہ چیزیں پہنچانا, لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں, کافی بڑا انیشیٹو لیا ہے. اس کے علاوہ ہم پوسٹ آفس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ راشن لوگوں کو گھر پہ پہنچایا جائے. آن لائن ہم نے کرا دیا شروع. ہم نے اپنی ایک ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے جیسے عثمان نے بتایا, ان کی اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور نے کرائی ہے. 5566 یہ نمبر ہے, اس پہ کال کریں تو باقی ساری انفارمیشن آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے آپ کے ڈیوائس پہ. یہ ہم نے آلریڈی کر دیا ہے. اور آگے جا کے ہم کچھ لوگوں کو راشن کارڈ بھی جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ دینے جائیں گے تاکہ میک شیور کریں کہ جو نیڈی ہیں ان تک پروڈکٹ پہنچ سکے. تو الحمدللہ ہمارا یعنی سسٹم کافی بہتر ہے, چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری یوٹیلیٹی اسٹور کی ٹیم کا, میری مینجمنٹس کا, جو کہ دن رات کام کر رہے ہیں اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ موجود ہوں گے. ٹائیگر فورس ہمارے لیے بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہے. انفیکٹ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سروسز ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوروں کو یہ چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز ہے. تو میرے لیے یہ کراس چیک ہوگا ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ ہم لوگ صحیح طرح سے خود مانیٹر نہیں کر سکتے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے جیسے مثال ہے آٹا بہت زیادہ لوگ اٹھا کے لے گئے کیونکہ پرائس ڈیفرنس اتنا ہے, آگے جا کے بیچتے ہیں. کئی لوگوں نے اس کو چھوٹا چھوٹا بزنس بنایا ہوا ہے. چینی کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, باقی چیزوں کے ساتھ. تو ٹائیگر فورس ہمیں کافی حد تک مدد کرے گی کہ مستحق تک ہم چیزیں میکسیمم پہنچا سکیں. تو میں کلوزلی کام کرنا چاہوں گا ٹائیگر کی ٹیم پہ اس پہ, بلکہ
ان کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنی لوکیشن سارے لوگ، تاکہ ہم ایز اے ٹیم کام کر سکیں۔ اوکے ذوالقرنین، بہت شکریہ۔ تو آپ نے عثمان ان ٹچ رہنا ہے، جو بھی ٹائیگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے ان کو، ٹائیگرز کو، آپ سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے تاکہ آگے بتا سکیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز ٹھیک طرح فنکشن کر رہے ہیں، اور کیا جو ہماری کوشش ہے کہ مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، کیا یوٹیلیٹی سٹورز وہی کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا۔ آخر میں آپ کا سب کا ٹائیگرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے والنٹیئر کیا، اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ جو میں چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں کو خاص طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تب ہے جیسے جیسے یہ لاک ڈاؤن ہم کھولیں گے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کریں کہ ایس او پیز، یعنی جن شرائط کے مطابق یہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بڑے مشکل وقت سے نکال سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف ہمیں خوف ہوگا کرونا کا تو اس سے بھی بچا سکیں گے، اور دوسری طرف جو ہم نے نوکریاں دے رہی ہیں لوگوں کو، جو ہماری جو اکانومی کے جو پہیہ چلنا شروع ہونا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے اس وقت، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے، تو ان سب کے لیے اگر ہم نے آسانی پیدا کرنی اور اکانومی بھی چلانی ہے، لاک ڈاؤن کم کر کے پھر کرونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، اس میں آپ کی بہت ضرورت پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، بتائیں یہ شرائط کیا ہیں، یہ کیوں لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا، کیوں لوگوں نے ان ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے، ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کرونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریاں بھی ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو۔ اور آخر میں ایڈمنسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے یہ ٹائیگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان سے اگر آپ نے کام لینا ہے، جتنا آپ ان کو کوآپٹ کریں گے، ان کو انسپائر کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، اتنا ہی بہتر یہ اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی نہیں سارے پاکستان میں کہ جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی، اپنی ٹائیگر فورس کی۔ تو ایڈمنسٹریشن سے مجھے خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو